الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهدا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر، إرغاما لمن جحد به وكفر، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء، وخير الخلائق بعد الأنبياء، وهم كالنجوم في السماء للاهتداء والاقتداء، وهم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري، واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدني علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. تمام حضرات درود شریف ہے. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین گرامی قدر، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع پر بات کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں، یہ کوئی جذباتی یا وقتی رد عمل نہیں ہے، بلکہ وقت کی اہم ضرورت ہے کہ آج فلسطین میں کھلونوں کی طرح بچوں کے جسم کے اعضاء بکھرے پڑے ہیں. مائیں اپنے جگر گوشوں کو
دفنا کر تھک چکی ہیں۔ کیا ہم وہی امت نہیں ہیں جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ یہ امت، اس امت کی مثال ایک جسم کی سی ہے۔ فرمایا مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد اذا استقى منه شيء تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ اس امت کی مثال ایک جسم کی مانند ہے کہ جب جسم کے کسی حصے میں کوئی تکلیف ہوتی ہے، کوئی پریشانی ہوتی ہے، تو یہ امت بھی اسی طرح محبت، پیار اور شفقت کی وجہ سے پوری امت کو تکلیف ہوتی ہے، پوری امت اس تکلیف میں مبتلا ہو جاتی ہے۔ تو کیا ہم ان فلسطینی مسلمانوں کا درد محسوس کر رہے ہیں؟ کیا ہمارے دل اس تکلیف کو محسوس کر رہے ہیں؟ ہم نے اس بات پر غور کرنا ہے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہاں کیا ہو رہا ہے، سوال یہ ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ تو اب وقت ہے کہ ہم اپنے جذبات کو عملی شکل دیں، ہم اپنی آنکھوں کے آنسوؤں کو عملی سمندر بنائیں۔ تو ہم اس سلسلے میں یہاں رہ کر کیا کر سکتے ہیں؟ 3 ایسے کام ہیں جو ہم مؤثر انداز میں یہاں کر سکتے ہیں، اور یہ 3 کام ایسے ہیں کہ ان کا حکم شریعت نے بھی دیا ہے اور ہم آسانی سے کر سکتے ہیں۔ پہلا کام یہ ہے دعا۔ دعا یہ مومن کا سب سے بہترین ہتھیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا مومن کا بہترین ہتھیار ہے۔ قرآن کریم میں بھی دعا کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اور جب تم سے میرے بندے پوچھیں تو آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں ان کے قریب ہوں، اور جب مجھے کوئی پکارتا ہے تو میں اس کے حق میں محبت کے ساتھ اس کو سنتا ہوں۔ آگے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کو جواب بھی دیتا ہوں۔ اسی طرح دعا خود بذات خود ایک عبادت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لیس شیء اکرم علی اللہ من الدعاء، کہ اللہ تبارک و تعالی کے نزدیک دعا سے زیادہ پسندیدہ چیز کوئی نہیں ہے۔ ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا
فرمایا کہ لا برد الدعاء لا برد القضاء الا الدعاء. تو ان تمام احادیث سے اور قرآن کریم کی آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ دعائیں مسلمان کی جو دل سے مانگی گئی ہو، جو اخلاص کے ساتھ مانگی گئی ہو، وہ بہت مؤثر ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ضرور قبول ہوتی ہے. اس کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دیتا ہوں. غزوہ بدر کا واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے. ابھی رمضان میں نے تفصیل سے اس پر بات کی تھی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 313 صحابہ 1000 کے لشکر کے سامنے کھڑے کر دیے اور اپنے خیمے میں جا کر اللہ سے دعا مانگنا شروع کی. دعا کیا مانگی؟ بدر کی دعا تھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ، کہ اے اللہ اگر تو نے میرے اس لشکر کو ہلاک کر دیا، اگر یہ میرے ساتھی جو میں نے تیرے راستے میں لا کر کھڑے کر دیے ہیں، اگر یہ سارے کے سارے ختم ہو گئے، فلن تعبد فی الارض، تو تیری عبادت کرنے والا زمین پر کوئی باقی نہیں بچے گا. یہی دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات مانگتے رہے. بالآخر اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں کے ذریعے مدد فرمائی اور 313 جو بے سر و سامانی کے عالم میں گئے تھے 1000 کے لشکر پر فاتح ہوئے. دعا کی قوت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو فرعون سے نجات عطا فرمائی. فرعون کو تباہ و برباد کیا، اس کو غرق کر دیا. دعا ہی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے نجات عطا فرمائی. لیکن شرط یہ ہے کہ دعا اخلاص سے مانگی گئی ہو. تو کیا ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے دعائیں مانگتے ہیں؟ یہ کام عملی طور پر کرنے کا ہے. ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے سجدوں میں، اپنی نمازوں میں، اپنی تنہائیوں میں، کیونکہ وہاں کے جو لوگ ہیں ان کے پاس اسرائیل کے مقابلے کے لیے وہ اسلحہ نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے، ان کے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے جو اسرائیل کے پاس ہے. وہ اپنے اسی ٹوٹے پھوٹے اسلحے کے ساتھ اور دعاؤں کے ساتھ لڑ رہے ہیں. تو ہمارا بھی یہ فرض بنتا ہے، ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنی نمازوں میں، اپنے سجدوں میں، اپنی تنہائیوں میں، اپنی تہجد میں، اپنی اشراق میں فلسطینی مسلمانوں کے لیے دل کی تہ سے دعا کریں، ان کی فتح کی دعا کریں، کفار کی تباہی و بربادی کی دعائیں کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو بھی اس بات پر آمادہ کریں، ان کو بھی یہ دعائیں سکھلائیں، اور خصوصاً بچوں کو یہ دعا سکھلائیں، اللہم احفظ اطفال فلسطین، کہ اللہ فلسطین کے بچوں کی حفاظت فرما. جب بچے بچوں کے حق میں دعا کریں گے، بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کی دعائیں ضرور قبول ہوں گی. تو سب سے پہلا کام کرنے کا ہمارا یہ ہے کہ جو ہم یہاں رہ کر آسانی کے ساتھ کر سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ہم فلسطینی مسلمان بھائیوں کے لیے کثرت سے دعائیں کریں، ان کی حفاظت کی دعائیں کریں، ان کی ثابت قدمی کی دعائیں کریں، ان کی فتح کی دعائیں کریں. یہ ہمارا کرنے کا پہلا کام ہے. اب عام طور پر یہ سوال اٹھایا جاتا ہے کہ
بھائی اتنی تو دعائیں ہو رہی ہیں، قبول تو کوئی بھی نہیں ہو رہی، دعائیں قبول کیوں نہیں ہو رہی؟ تو بھائی دیکھو دعائیں قبول ہو رہی ہیں، لیکن ہماری جو نظر ہوتی ہے وہ سطحیت کی بنیاد پر ہوتی ہے، ہماری نظر ہوتی ہے سطح پر۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھروں کی بارش برسائی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زخمی کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے پتھر مارے گئے کہ آپ کی جو جوتی تھی جو آپ نے پہنی ہوئی تھی وہ آپ کے خون سے تر ہو گئی۔ لیکن بعد میں پھر انہی کی نسلیں مسلمان ہوئیں اور پورے کے پورے طائف کے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر کھانے کے بعد بد دعا نہیں کی، بلکہ ان کے لیے دعا فرمائی، دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے۔ آپ کے ساتھ جو صحابی تھے حضرت زید، انہوں نے سمجھا کہ اب بد دعا کریں گے ان کے لیے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی کہ یا اللہ یہ لوگ مجھے پہچانتے نہیں ہیں، تو ان کو ہدایت عطا فرما۔ اب فوراً تو کسی کو ہدایت نہیں ملی۔ ہمارے یہاں کے دانشور ہوتے تو وہ کہتے دیکھو جی نبی کی دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن دعا قبول ہوئی، اس میں اللہ کی حکمت تھی۔ بعد میں انہی کی نسلیں، وہی لوگ اور ان کی نسلیں سارے کے سارے مسلمان ہوئے اور سب نے اسلام قبول کیا۔ آپ دیکھیں کہ 7 اکتوبر سن 2023 کو جو فلسطینی مجاہدین نے اسرائیل پر حملہ کیا، ان کا جو اسرائیل کا جو حفاظتی ایک حصار تھا جسے آئرن ڈوم کا نام دیا جاتا تھا، اس کو ناکام کیا انہوں نے، اور آج تک فلسطین کے بچے بھی ہنستے مسکراتے ہوئے اپنی جانیں دے رہے ہیں اور اسرائیل کے مقابلے میں ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ یہ اللہ کی مدد ہی تو ہے، یہ دعاؤں کی قبولیت ہی تو ہے۔ تو دعائیں تو قبول ہوتی ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو حکمت ہے، اس کی جو مصلحت ہے، وہ ہمیں نظر نہیں آ رہی ہوتی، لیکن اپنا کرم وہ کر رہی ہوتی ہے۔ اور چند جو فوائد ہوئے ان دعاؤں کی برکت سے، سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ ہمیں پتہ چلا کہ صبر کس کو کہتے ہیں۔ فلسطینی مسلمانوں نے صبر کر کے بتایا، اور ان کا صبر کرنا، آپ سوچیں کہ ایک آدمی کا گھر تباہ ہو چکا ہے، اس کا خاندان ختم ہو چکا ہے، لیکن پھر بھی وہ مسکرا رہا ہے۔ یہ ہے صبر، اور یہ صبر اللہ کی مدد کے بغیر نہیں آتا۔ قرآن میں نا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر اور نماز کے ذریعے سے اللہ کی مدد طلب کرو۔ تو یہ صبر بغیر اللہ کی مدد کے نہیں آتا۔ دوسرا، عالمی حمایت فلسطینی مسلمانوں کو حاصل ہوئی۔ اس وقت پوری دنیا کے اندر فلسطینی مسلمانوں کو حمایت مل رہی ہے، اور جگہ جگہ پر احتجاج ہو رہے ہیں، مظاہرے ہو رہے ہیں اسرائیل کے خلاف، اور جگہ جگہ پر اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ ہو رہا ہے۔ اور دعاؤں کا تیسرا فائدہ یہ نظر آیا کہ فلسطینی مسلمانوں کو یہودیوں پر اخلاقی برتری حاصل ہو گئی۔ دنیا کو پتہ چل گیا کہ کون ظالم ہے اور کون مظلوم ہے، دنیا کو پتہ چل گیا کون غاصب ہے کون مغصوب ہے۔ تو دعائیں اس صورت میں قبول ہوئیں اور اللہ کی مدد اس صورت میں آئی۔ تو پہلا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور ان کے لیے کثرت سے دعائیں، اپنے لیے دعا کریں نہ کریں، ان کے لیے لازمی دعائیں کریں۔ دوسرا کام ہمارا کرنے کا یہ ہے، جو دوسری ہماری بڑی ذمہ داری ہے، وہ یہ ہے کہ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اپنے مال سے تعاون کریں، مالی تعاون ان کا بند نہ کریں۔
شروع میں جب یہ سلسلہ ہوا تھا تب تو ہمارے مسلمان بھائیوں نے بڑے زور و شور کے ساتھ تعاون کیا، اس کے بعد ٹھنڈے پڑ گئے۔ ان کو تو ضرورت ہے ہر چیز کی۔ ہماری جو زکوٰۃ ہے، ہمارے جو صدقات ہیں، ان کے سب سے زیادہ مستحق فلسطین کے مسلمان ہیں، فلسطین کے مجاہدین ہیں۔ اور یہ مستحق تک مال پہنچانا، اچھا مال پہنچانا، اس کی بڑی بشارتیں دی ہیں قرآن کریم میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون۔ جو چیز تمہیں سب سے زیادہ پسند ہے، جب تک تم وہ اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرو گے مومن نہیں بن سکتے، قبولیت وہ نہیں مل سکتی۔ اور تم لوگ جو کچھ خرچ کرتے ہو فإن اللہ بعلیم، اللہ اسے جانتا ہے۔ اور اگر کوئی یہ سوچے کہ میں اپنا مال خرچ کروں گا تو میرا مال کم ہو جائے گا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، ما نقص مال من صدقۃ، کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا، بلکہ یہ صدقہ کرنا یہ تو اللہ کو قرض دینا ہے۔ اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، کہ کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، جو اللہ کو قرض حسنہ دیتا ہے اللہ اس کو ڈبل کر کے دیتا ہے، فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا، ڈبل تو اللہ کرتا ہی ہے، اس سے زیادہ کتنا دیتا ہے؟ کثیرا، بہت زیادہ اللہ دیتا ہے بدلے میں۔ تو اس سے پتہ چلا کہ صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا بلکہ مال بڑھتا ہے۔ اور صدقہ کرنے کا اور فائدہ کیا ہوتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصدقۃ تطفئ الخطایا کما تطفئ الماء النار، فرمایا کہ صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو مٹا دیتا ہے۔ آگ جل رہی ہو، آپ اس پہ پانی ڈالیں تو آگ بالکل سرے سے ختم ہو جاتی ہے، اسی طرح صدقہ گناہوں کو ایسے مٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم کس مال سے ان کی مدد کریں؟ تو پہلی چیز تو یہ ہے، وہ ہے زکوٰۃ۔ اپنے پورے مال کا صحیح حساب کریں، صحیح حساب کرنے کے بعد 2.5% زکوٰۃ نکالیں اور وہ مستحقین تک پہنچائیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو نفلی صدقات ہیں، نفلی صدقات بھی آپ نکالیں اور یہ باور کریں کہ یہ جو سارا مال ہے یہ صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ یہ امت مسلمہ کی امانت ہے، اور یہ امانت ہم ان تک پہنچا کر رہیں گے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور اس ذمہ داری کو ہم نے پورا کرنا ہے۔ دوسرے ممالک میں آپ نے خبروں میں سنا ہوگا، ترکی کا ایک بچہ جس نے ایک گلک بنایا ہوا تھا، اس کے اندر وہ اپنے لیے کچھ پیسے ڈالتا رہتا تھا۔ جب یہ غزہ کا معاملہ اٹھا تو اس نے اپنی گلک توڑ کر 5,000 لیرہ، جو ترکی کی کرنسی ہے 5,000 لیرہ اس نے فلسطین کے لیے دے دیے۔ یہ بچوں کا جذبہ ہے۔ ملائیشیا کی ایک خاتون جس کا نام حافظہ بنت محمد ہے، اس نے اپنی سونے کی چوڑیاں اتار کر وہ اس نے بیچی، وہ بکی 50,000 رنگٹ میں، اس نے وہ 50,000 رنگٹ فلسطینی مسلمانوں کو دے دیے۔ یہ عورتوں کا جذبہ ہے۔ تو الحمدللہ مسلمان پیچھے نہیں ہے کسی سے، لیکن ٹھنڈے پڑ جاتے ہیں، تھوڑا جذبات کو ابھارنا پڑتا ہے، تھوڑا ہوش دلانا پڑتا ہے۔
حضرت علامہ حق نواز جنگوی شہید رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ سنی جو ہے وہ بے حس نہیں ہے، جذبہ ہے اس کے اندر، لیکن اس کو تھوڑا جھنجھوڑنا پڑتا ہے۔ تو اس معاملے سے بالکل پیچھے نہ ہٹیں بھائی۔ تو دوسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ مالی تعاون کریں۔ اب مالی تعاون ہم کیسے کریں، کس کو دیں کہ وہ وہاں تک پہنچائے؟ تو اس کے لیے کچھ ویلفیئرز بھی ہیں۔ سب سے بہترین جو ہمارے نزدیک دارالعلوم کراچی مفتی تقی عثمانی صاحب مدظ اللہ العالی اس حوالے سے انتہائی امانت دار شخصیت ہے، جنہوں نے پہلے بھی فلسطین کا جو فنڈ تھا وہ وہاں تک پہنچایا ہے، اور انشاءاللہ اب بھی پہنچا رہے ہیں۔ باقاعدہ انہوں نے ایک پورا شعبہ اس کے لیے قائم کر دیا ہے، وہ شعبہ ہے ہی اسی کام کے لیے کہ وہ وہاں پہنچا رہے ہیں۔ آپ حضرات کے لیے دینا کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ آپ یہ سوچنے لگ جائیں کہ ہم کہاں جائیں گے دینے کے لیے، کہیں نہ جائیں، بس یہاں نزدیک پہنچا دیں۔ اگر کوئی ہمیں دے دے گا تو ہم بھی وہاں تک پہنچا دیں گے اور آپ کو رسید حوالے کر دیں گے۔ تو دو کام بتا دیے، اور تیسرا کام ہمارے کرنے کا یہ ہے کہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں۔ اور یہ جو بائیکاٹ ہے یہ پوری دنیا میں ایک مؤثر ہتھیار کے طور پر سامنے آیا ہے، اور یہ بائیکاٹ کرنا ضروری ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور دشمنی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو، زیادتی میں کسی کے ساتھ تعاون نہ کرو۔ اگر آپ یہودی مصنوعات خرید رہے ہیں یا ان کمپنیوں کی مصنوعات خرید رہے ہیں جو اسرائیل کی حمایتی ہیں، جو یہودیوں کی حمایتی ہیں، ان کو فنڈ ریزنگ کرتی ہیں، تو گویا آپ ولا تعاونوا، یہ آپ جو ہے نا تعاونوا علی الاثم والعدوان کے زمرے میں آتے ہیں۔ آپ ان کے گناہ میں، ان کے ظلم میں آپ تعاون کر رہے ہیں ان کا، جبکہ قرآن کا صریح حکم ہے کہ آپ ان کے ساتھ تعاون نہ کریں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ ان کی مصنوعات نہیں خریدیں گے تو یہ بھی آپ کا یہ وہ جہاد ہے کہ جو آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من رآ منکم منکرا، جو کوئی تم میں سے کوئی برائی ہوتے ہوئے دیکھے فلیغیرہ بیدہ، اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس کو روکے۔ فإن لم يستطع فبلسانہ، اور ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے تو اس کو زبان سے روکے۔ فإن لم يستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، اور اگر زبان سے بھی نہیں روک سکتا تو اس کو دل میں برا سمجھے، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ تو ان مصنوعات کا بائیکاٹ یہ برائی کو ہاتھ سے روکنے کے زمرے میں آتا ہے۔ فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ، آپ اس کو اپنے ہاتھ سے روک رہے ہیں، اور آپ روک سکتے ہیں، یہ بائیکاٹ کیا جا سکتا ہے، اور اس کے اثرات سامنے آئے ہیں دنیا کے اندر کئی مقامات پر۔ اس کے اثرات سامنے آئے ہیں۔ اسٹار بکس ایک کمپنی ہے، انہوں نے مشرق وسطیٰ میں 2000 ملازمین کو فارغ کر دیا ہے کہ ہمیں نقصان ہو رہا ہے بائیکاٹ کی وجہ سے۔ اسی طرح مشرق وسطیٰ میں میکڈونلڈز نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ ہم پر جو ہے کاروباری اعتبار سے بہت زیادہ اثر پڑ چکا ہے، ہمارا کام اس طرح نہیں چل پا رہا۔ اور ابھی حال ہی میں ترکی کے اندر KFC نے اپنی ساری برانچیں بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے۔ تو یہ گویا آپ ان کو معاشی طور پر نقصان پہنچا رہے ہیں۔ اسی طرح گرجایا فوڈ ہے، اس کو تقریباً $8.8 ملین کا نقصان ہوا ہے
بائیکاٹ کی وجہ سے۔ تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ ہم بائیکاٹ کر کے ان کا کیا بگاڑ لیں گے، اس طرح کے چمونے نکل آتے ہیں نا، آپ کسی کو بائیکاٹ کی ترغیب دو تو وہ دل میں وسوسے ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور آج کل یہ اعتراض بھی بہت زیادہ اٹھایا جا رہا ہے کہ جی آپ کھانے پینے کی چیزوں کا تو بائیکاٹ کر رہے ہیں، تو یہ فیس بک کا بائیکاٹ کیوں نہیں کرتے، سوشل میڈیا کا بائیکاٹ، یہ بھی تو انہی کے ہیں، واٹس ایپ کا بائیکاٹ کرو، سوشل میڈیا کا بائیکاٹ کرو، فیس بک کا، انسٹاگرام کا بائیکاٹ کرو۔ تو بھائی یہ فیس بک ہے یا واٹس ایپ ہے یا انسٹاگرام ہے، یہ تو ہتھیار ہے ہمارے پاس، اگرچہ یہ ہتھیار کفار نے بنایا ہے۔ جب مسلمان جہاد کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں، تو اس جنگ میں جو کفار کے ہتھیار مسلمانوں کے ہاتھ میں آتے ہیں تو کیا انہیں واپس کر دیتے ہیں؟ ابھی افغانستان سے مانگ رہا ہے نا امریکہ کہ ہمارے ہتھیار واپس کرو، تو انہوں نے کہا ہے کہ اگر ہتھیار واپس لینے کے لیے کوئی آیا تو انہی ہتھیاروں سے ہی تم کو جواب دیں گے جو تم سے ہم نے چھینے ہیں۔ تو یہ تو ہتھیار ہے ہمارے پاس، اگر ہم ان کو چھوڑ دیں تو ہم تو بالکل ہی ان اپنے مسلمان بھائیوں سے کٹ جائیں گے۔ ہم تک جو خبریں پہنچتی ہیں وہ انہی ذرائع سے پہنچتی ہیں، ہم تک جو بات پہنچتی ہے وہ انہی ذرائع سے پہنچتی ہے، اور ہم بھی انہی ذرائع سے ایک مؤثر آواز بن کر انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ہم اپنے فلسطینی مسلمان بھائیوں کے حق میں آواز بلند کرتے ہیں۔ تو یہ بنائی ہوئی تو ان کی چیزیں ہیں، لیکن ہم ان کو بطور ہتھیار کے استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ تو ہتھیار ہے ہمارا، لیکن جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، جو مصنوعات ہیں، جو ہم روز مرہ اپنے استعمال میں لاتے ہیں، ان کا تو ہم بائیکاٹ کر سکتے ہیں۔ ان کا بائیکاٹ کرنے سے ہمیں موت نہیں آ جائے گی۔ ایسا بھی نہیں ہے کہ اگر ہم نے ان کو چھوڑ دیا تو ہماری زندگی اجیرن ہو جائے گی، ایسا بھی نہیں ہے۔ میں نے بائیکاٹ کیا ہوا ہے عرصے سے، جب سے یہ معاملہ قضیہ شروع ہوا ہے، میں ختم ہو گیا ہوں دنیا سے، اللہ پاک الحمدللہ زیادہ کھلا رہا ہے۔ تو بائیکاٹ کرنے سے آپ کی زندگی نہیں ختم ہو جائے، پیپسی نہیں پیئیں گے کچھ بھی نہیں ہوگا، کوکا کولا نہ پیئیں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ خود بھی بائیکاٹ کریں۔ اب سب سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جو پروڈکٹ ہے یہ اسرائیلی پروڈکٹ ہے یا یہودیوں کی پروڈکٹ ہے یا ایسی کمپنیوں کی پروڈکٹ ہے، کیونکہ ہر چیز کا تو نہیں پتہ ہر کسی کو کہ کون سی چیز جو ہے وہ کس کمپنی کی ہے۔ تو اس کے لیے سب سے بہترین ذریعہ ایک ایپ آئی ہے جس کا نام ہے نو تھنکس۔ نو تھنک نام کی ایک ایپ ہے جو ایک فلسطینی مسلمان نے بنائی ہے۔ آپ جو بھی چیز خریدنے کے لیے جائیں اس کے اوپر ایک بار کوڈ ہوتا ہے، آپ اس بار کوڈ کو وہ ایپ اپنے موبائل میں انسٹال کریں، وہ اینڈرائڈ میں بھی انسٹال ہوتی ہے اور آئی او ایس میں بھی انسٹال ہوتی ہے۔ آپ وہ ایپ انسٹال کریں اور پھر اس ایپ پر اس بار کوڈ کو اسکین کریں، وہ فوراً بتا دے گا کہ یہ یہودی پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے، وہ ایپ آپ کو فوراً بتا دے گی۔ اس ایپ کا نام ہے نو تھنک، بہت آسان سا نام ہے۔ تو یہ ایپ ہر مسلمان کے پاس ہونی چاہیے، ہر موبائل میں یہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کے ذریعے سے آپ کو پتہ چلے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے علاقے میں جو دکاندار ہیں ان سے ملاقاتیں کریں، ان کو بائیکاٹ کی اہمیت سمجھائیں۔ پھر بھی اگر کوئی دکاندار ان پروڈکٹ کا بائیکاٹ نہیں کرتا، وہ ان کو اپنی دکان پر رکھتا ہے، تو اس دکاندار کا بائیکاٹ کریں، اس سے کچھ سامان نہ خریدیں، دوسرے سے خریدیں جا کر، تاکہ اس کو بھی احساس ہو۔ تو 3 کام عملی طور پر جو کرنے کے ہیں وہ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیے ہیں۔ پہلا کام کیا ہے کہ فلسطینی مسلمانوں کے حق میں ہم نے ہر طرح سے دعائیں کرنی ہے، ہر حال میں، سجدوں میں، نمازوں میں، تنہائیوں میں، تہجد میں، اشراق میں، ہر وقت ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں۔ اور دوسرا، ہم نے ان کے ساتھ مالی تعاون کرنا ہے، تاکہ ہم یہ بتا سکیں
کہ جو ہمارا مال ہے، ہمارے پاس جو مال ہے وہ صرف ہمارا نہیں ہے بلکہ امت مسلمہ کی امانت ہے، اور یہ امانت ہم ان تک پہنچائیں گے۔ اور تیسرا کام، ہم نے یہودی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنا ہے، یہودی بھی اور وہ جو ان کی حمایت کر رہے ہیں ان کی بھی، ان کی تمام مصنوعات کا ہم نے بائیکاٹ کرنا ہے۔ یہ 3 کام ہم کرنے، تو یہ 3 اعمال جو ہیں یہ کوئی وقتی یا کوئی جذباتی رد عمل نہیں ہے بلکہ دین کا تقاضا ہے، غیرت ایمانی کا امتحان ہے۔ آئیے آج ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنے جذبات کو عملی شکل دیں، ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی جو آنکھوں سے آنسو برساتے ہیں ان آنسوؤں کو نہ برسائیں بلکہ عملی سمندر میں اسے تبدیل کریں، اور ہم دنیا کو بتا دیں کہ ہم امت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں، ہم خاموش تماشائی نہیں ہیں بلکہ ہم محمد الرسول اللہ کی امت ہیں جو ظالم سے نفرت کرتی ہے اور مظلوم سے محبت کرتی ہے۔ اور ہر آدمی یہ عہد لے کر اٹھے، اس سوچ کے ساتھ اٹھے کہ میرا یہ ایک عمل امت مسلمہ کے مفاد میں ایک مؤثر تیر بن سکتا ہے۔ سارے ساتھی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو ان تمام باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔